بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، کچھ خبریں ہیں تازہ ترین، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باری باری. پہلی تو مری کی صورتحال. مری میں جو سانحہ ہوا اس کی اب تک کی ڈیٹیل رپورٹ آ چکی. یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے، اور جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں ان کی وجہ کیا بنی اور ان کی موت کس سبب سے ہوئی. تقریباً 22 ہمارے شہری جو ہیں اللہ کو پیارے ہوئے اس برفانی طوفان میں، برف باری کی شدت میں. ان سب کی موت کی وجہ ایک ہی بتائی گئی ہے. میڈیکل رپورٹس آ گئی ہیں اور جو ادروائز جو انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہیں ان سب کے روشنی میں وجہ موت کی صرف ایک بنی. اور اس وجہ کے بارے میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلے تو یہ لے لیں اور پھر وقت بچا تو انشاءاللہ ایک اور آپ کے ساتھ امپورٹنٹ خبر شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے مری سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی، مری کی صورتحال اب تک کی سچویشن یہ ہے کہ تمام علاقے کلیئر کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں تھیں سرچ آپریشن مکمل ہوا. جتنی بھی گاڑیاں، سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں جو روڈز پہ تھیں ان کو چیک کر لیا گیا ہے. وہ تمام کی تمام خالی گاڑیاں ہیں، ان میں کوئی بھی پیسنجر، کوئی بھی شہری نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اموات ہیں وہ 22 ہی ہیں اور 22 شہری اس میں وفات پا گئے. اب یہ کیوں وفات پا گئے، یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، کیونکہ یہ موسم تو اب ہمارا رہنا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن پوری دنیا میں یہ ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں ٹرینڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو شعور فراہم کیا جاتا ہے اور لوگ پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اس حادثے کے بعد 2-3 چیزیں ہمیں بطور شہری بھی خیال رکھنا چاہیے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے شہریوں کو کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ جو کچھ محکمہ موسمیات بتائے اس کو فالو کرنا چاہیے، اور موٹر وے پالیسی جو آپ کو بتا رہی ہے اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. ہائی وے پالیسی بتا رہی ہے، NHA بتا رہا ہے آپ کو، اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے. اور موسم خراب ہے، برف باری کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے انتظامات مکمل کر کے جانا چاہیے. بغیر انتظامات کے سڑک پہ نہیں جانا چاہیے. اور پھر خدا نخواستہ کو موسم بہت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں، ایسی صورت میں کہ ایک برفانی طوفان آتا ہے، برف باری اور بارش کی شدت آتی ہے، تو پھر آپ نے وہ وقت سڑک پہ نہیں گزارنا بلکہ وہ ہوٹل میں ہی گزارنا ہے، کسی چھت کے نیچے گزارنا ہے، اور لالچ نہیں کرنا. ایک بات. دوسری بات، جو اموات ہوئی ہیں ان سب میں ایک ہی وجہ ہے. سب کی سب اموات گاڑیوں میں ہوئیں اور گاڑیوں میں ہی یہ سب کے سب اللہ کو پیارے ہوئے. ایک گاڑی میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو سب اللہ کو پیارے ہوئے. یہ نہیں ہوا کہ 3 وفات پا گئے اور 1 بچ گیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن ہے جو رپورٹس آئی ہیں، میڈیکل رپورٹس، اس کے مطابق ان سب کی اموات دم گھٹنے سے ہوئیں. دم کیسے گھٹا؟ ان سب نے، موسٹ پرابلی یہی ہے کہ ان سب نے ہیٹر آن کیے گاڑیوں کے اور شیشے بند کیے، ہیٹر آن کیے اور اس کے بعد بیٹھ گئے گاڑیوں میں ریلیکس ہونے کے لیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب مسلسل شیشے بند کیے جائیں، ایون کمرہ بھی اگر آپ بند کر دیں، اور یہ ہمارے سردیوں کے موسم میں ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے ہوٹلوں میں بھی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ اتنے لوگ دم گھٹنے سے جاں بھاگ ہو گئے. وہ خواہ آپ سوئی گیس کا استعمال کریں ہیٹر، خواہ وہ آپ الیکٹرک ہیٹر استعمال کریں، خواہ وہ آپ کوئلوں والی انگیٹھی استعمال کریں، تینوں صورتوں میں جب ایئر ٹائٹ کمرہ بند ہوگا یا گاڑی بند ہوگی تو اس صورت میں آپ کی جو آکسیجن ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور جو منفی گیسز ہیں وہ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان منفی گیسز کی وجہ سے، مختلف نام ہیں ان کی وجہ سے پھر انسان آہستہ آہستہ بے ہوش ہوتا ہے، اور جس کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیند آ رہی ہے ہمیں، وہ نیند نہیں ہوتی، وہ بے ہوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سانس کی نالیاں بند، آکسیجن ختم، اور بالآخر پتہ چلتا ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو وفات پا گئے. تو ان سب کی گاڑیوں میں بھی موت اسی وجہ سے ہوئی ہے.
नंबर 1 गाड़ियाँ बंद, हीटर ऑन, गैस पैदा हुआ, ऑक्सीजन ख़त्म हुई और अमवात हो गई। जितने भी लोग जो गाड़ियाँ छोड़कर निकल गए और कहीं और पनाह ली, खा वो होटलों में ली या वो छत के नीचे ली, गाड़ियों से निकल गए और उनको ऑक्सीजन मिलती रही, वो सब के सब महफूज रहे। इसीलिए सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो उन्होंने छोड़ी और जान बचाई, पैसे नहीं बचाए और वो चल दिए अपने महफूज मुकाम की तरफ। इसलिए तमाम गाड़ियाँ खाली मिली और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इसमें फिर आ जाते हैं, क्योंकि आइंदा भी आप लोगों ने सफ़र करना है और आइंदा भी आपने बर्फ़बारी देखनी है, तो इसलिए हमारा ज़िम्मेदारी है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दें, शऊर दें, आगाही दें। तो आप लोग भी इस पे अमल करें कि महकमा मौसमियात क्या क्या है और मोटरवे पुलिस क्या बता रही है। इवन मोटरवे पे आना हो, नेशनल हाईवेज़ पे आना हो, सर्दियों के मौसम में, धुंध के मौसम में, तो उनको फॉलो करना चाहिए, वरना हमारे रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये भी हादसे जितने भी अमवात हुई हैं मरी में और गलियात में, ये किसी भी रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई, बल्कि ये सब के सब दम घुटने से हुई। आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक शहरियों के लिए। GDA जो कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी कोताही अपनी जगह मौजूद है, वो नहीं पहुँचे और उन्होंने भी रोड्स क्लियर नहीं किए। दूसरी, जब ये हादसा हो गया, जब शोर मचा, उसके बाद फिर बहरहाल पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, पिंडी पुलिस ने, अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर काम किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी मज़ीद एक वजाहत भी आ चुकी है कि ये रात गए ही सूरत हाल को भांप लिया गया था और वहाँ पे कैंप्स कायम कर दिए थे पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम। कुल्डाना रोड पे भी, जो यहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, कुल्डाना रोड पे भी कैंप्स कायम कर दिए गए थे। मुख्तलिफ़ और जगहों पे कैंप्स कायम किए गए। वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा लोगों को बचाया भी गया और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को फिर इन कैंप्स में रखा गया और पाक फ़ौज ने और हुकूमती इदारों ने इनको लुक आफ्टर किया। और बाकी उसके बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी काफ़ी जानें बचाई गईं। एक बार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेजा गया, क्योंकि मीडिया में ये बहुत ज़्यादा शोर आना शुरू हो गया था कि इधर हादसा हुआ है, उधर उस्मान बुज़दार साहब अपनी पार्टी का इजलास कर रहे हैं, शफकत महमूद साहब, बाकी दीगर वफाकी वज़रा सब थे, वो एडवाइज़री कमेटी का इजलास चल रहा था। तो इस पर तनकीद हुई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बुज़दार साहब को मरी पहुंचने का हुक्म दिया, वो वहां गए और उसके बाद सारी चीज़ों को देखा। इंक्वायरी कमेटी चल रही है, वो जब रिपोर्ट आएगी तो उसको देखा जाएगा जी। लेकिन बहरहाल दूसरा ये एक सबक मिला है, शहरी भी इस बात का ख्याल करें और इंतज़ामिया को भी ये सबक मिला है कि कितनी गाड़ियों की गुंजाइश है, जितनी गाड़ियों की गुंजाइश है, इतने लोगों की गुंजाइश है, उससे ज़्यादा को नहीं जाने देना चाहिए मरी में, गलियात में, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ गईं, यानी कि 5-6 लाख अफराद जब जाते हैं सिर्फ एक साइड से, और खैबर पख्तूनख्वा वाली, एबटाबाद वाली साइड से गलियात में कितने लोग एंटर हुए, कश्मीर वाली साइड से कितने हुए, तो वो एक तादाद बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो क्या हमारे होटलों में इतनी कैपेसिटी है, क्या हमारे रोड्स में इतनी कैपेसिटी है? तो वो नहीं है, ज़ाहिर है। तो एक ये भी सबक मिला है। बाकी GDA के ख़िलाफ़ ज़रूर वो कहते हैं जी कार्रवाई होगी, और अगर कोई और भी इंतज़ामी कोताही हुई और कोई इंतज़ामी महकमा, कोई इंतज़ामी अफसर जिसने कोताही बरती है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो ये एक करना था, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जब आते हैं, मौसम भी ख़राब होते हैं, तूफ़ान आते हैं, बर्फ़ानी तूफ़ान, समुद्री तूफ़ान, इन सब से बचने के लिए बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए सफ़र करने से पहले। और अगर आप समंदर में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको हिफाजती इंतज़ाम क्या करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि मोटरवे और हमारी मोटरवे पुलिस है और हाईवेज़ पुलिस, इन सब को इनके पास FMS मौजूद, FM रेडियोज़, तो उन पे ये अवेयरनेस भी करनी चाहिए। तो ये मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 22 अमवात हुई हैं और डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई। उसके बाद पिंडी पहुंचाएगा, आगे फिर जो उनके प्यारे हैं वो डेड बॉडीज़ को लेके अपने अपने घरों को रवाना हुए। एक ही बड़ा हादसा हुआ, एक ख़ानदान और सारे जो मजमूई तौर पे जितने भी थी, एक एक गाड़ी में ज़ाहिर फैमिलीज़ थी, तो हम कह सकते हैं कि
تقریباً 5-6 فیملیز ایسی تھیں جن کے میجورٹی جو پیپل تھے، کچھ دوست تھے، یہ اجتماعی طور پہ ان کی یہ موت واقع ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سفر کبھی بھی نہیں رکتا جی، معمولات زندگی چلتے رہتے ہیں اور روزمرہ کے معمولات بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو صرف ابھی ایک سیزن کا ایک برف باری ہے، ابھی یہ مزید ہونی ہے، اور یہ صرف ہمارے ادھر ہی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہوتی ہے، اور گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، تمام علاقوں میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب جو میں نے آپ کو خاص طور پہ بتایا ہے کہ گاڑیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک پھر بھی یہ بھی ہوا ہے کہ جی زیارت میں بھی یہی صورتحال تھی، اور وہاں پہ بھی پاک فوج کے جوانوں نے راستے کلیئر کیے ہیں، زیارت سے کوئٹہ تک اور دیگر راستے۔ یہ گلگت بلتستان والی سائڈ پہ بھی کچھ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈز بند ہو گئے ہیں، وہاں پہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ ذرا صورتحال اس طرح سے نہیں ہوتی، لوگ محفوظ جگہوں پہ جاتے ہیں، تو ایک طرف اور دوسری طرف اگر سلائڈنگ ہو جائے تو دونوں طرف کی جو ٹریفک ہے ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں باشعور قوم کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر ہمیں محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے اور NDMA خبردار کر رہا ہے اور دیگر محکمے، دیگر ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، تو پھر حادثات ضرور جنم لیتے ہیں۔ تو انتظامیہ کو بھی یہ سبق ملا ہے کہ وہ بھی ایک نرم رویہ اختیار کرنے کے بجائے اسٹرکٹنیس شو کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے جو سیاحت کا جو انفراسٹرکچر ہے، روڈز کا انفراسٹرکچر ہے، انتظامی ڈھانچے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان تو سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو تو یہ سارے کام کرنے چاہیے ترجیحی بنیادوں پہ۔ بہرحال بلینگ گیم چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بڑی کمپین چلی، اور پھر ایک اور بھی شیئر کر دوں کہ اس کو بھی اس حادثے کو بھی سیاسی طور پہ بہت زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کی، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز نے، اس نے تو میڈیا ہاؤسز کو فون کر کے یہ کہا کہ یہ سٹوری جو ہے اس کو ہٹنا نہیں چاہیے، اس کو ضرور پیٹنا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ ایئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں، زیادہ سے زیادہ بیپرز لیں، تاکہ اس کا پریشر گورنمنٹ کی طرف جائے اور ان کا مسئلہ حل ہو۔ تو وہ کمپیریزن پہ شروع ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے حادثات سے بچائے، اور یہ جو دوڑ لگی رہتی ہے اس سے بھی، کیونکہ انسانی ہمدردی پہلے ہے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔